حضرت عمر کو اپنی اہلیہ عاتکہ بن زید کا یہ مسجد جانا پسند نہیں تھا. 5 وقت مسجد جاتی تھی. فجر کی نماز تو وہاں بہت ارلی ہوتی تھی. یہ آخری وقت میں جیسے ہمارے یہاں رواج ہے یا درمیان میں وہ نہیں، بلکہ بس فجر کا وقت ہوتے ہی فجر کی نماز ہوا کرتی تھی، تہجد کے فوراً بعد. تو حضرت عمر کو پسند نہیں تھا. پسند اس لیے نہیں تھا کہ تھوڑا سا معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک آتے آتے منافقین تو تب بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن میں تذکرہ ہے ان کا کہ جو عورتوں سے چھیڑخانیاں کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہے اس دور کے اندر. حضرت عمر کے دور تک آتے ہوئے کچھ بڑے ہوں گے تو ان کو اس لیے پسند نہیں تھا، لیکن ٹوکا نہیں کبھی انہوں نے. حضرت عاتکہ کو معلوم تھا کہ انہیں پسند نہیں، کبھی چھوڑا نہیں، جانا جاتی رہی. انہوں نے ٹوکا کیوں نہیں حضرت عمر نے؟ یہاں تو داخلہ ہی بند ہے نا بہت بڑے حصے میں ہندوستان کے اندر. اب بند کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی پورشن نہیں ہوگا، نہ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے، نہ کوئی سائڈ میں ایک پورشن ہوگا جہاں پردہ وغیرہ کر دیا جائے، تو پھر وہ بند ہی تو ہو گیا، روک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکنا. بہت واضح الفاظ ہیں حدیث کے. یہ الگ بات ہے کہ یہ پسند کیا تھا کہ ان کی نمازیں گھر میں افضل ہے. یہ فضیلت اپنی جگہ پہ، یہ بتائی تھی فضیلت، لیکن انہیں مسجدوں میں آنے سے روکنا مت. تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے کچھ شر یا فتنے ہو سکتے تھے، اس وجہ سے چاہتے تھے کہ یہ نہ جایا کریں. پھر بھی وہ جو بہت اندھیرے کے وقت فجر کی نماز ہوتی تھی اس کے لیے بھی وہ جاتی تھی. اور حضرت عمر بس دیکھتے تھے، ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا روکنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم تھا روکنا چاہتے ہیں، اور وہ جاتی تھی. تو پھر اور کہتی تھی، کبھی کبھی چیلنج کیا انہوں نے، عمر منع کر دو تو رک جاؤں گی. یعنی معلوم ہے انہیں کہ یہ روکنا چاہ رہے ہیں. کہا عمر اگر تم منع کرو گے تو رکوں گی میں، جب تک روکو گے نہیں جب تک تو میں جاؤں گی. اور وہ نہیں روک سکے اور یہ جاتی رہی. یہ حق تھا اور اسے یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا. یعنی یہ معلوم ہونے کے بعد کہ شوہر کو پسند نہیں ہے، شوہر روکنا چاہتے ہیں، اور وہ چیلنج کرتی تھی کہ کہو منہ سے نہیں تو جاؤں گی. اب ہمارے یہاں تصور کیا بن گیا ہے کہ جب معلوم ہے خوب اچھے طریقے سے کیا بن گیا، اس کو تو بالکل آنکھوں کے اشارے پر چلنا چاہیے، اور ذرا ادھر ادھر ہٹی اور تو پھر اس کے بعد تو پھر پٹائی کی بھی اجازت ہے، اور پھر بہت سی زیادتیاں کرنے کی اجازت ہے. یہ جو عورت چونکہ فزیکلی ویک ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی غریب ہیں، کمزور ہوتے ہیں. وہ جہاں کاسٹز میں اس میں لوور کاسٹ کے لوگ کمزور ہوتے ہیں. ملکوں کے اندر جو مینورٹیز ہوتی ہیں، اقلیتیں کمزور ہوتی ہیں. تو جو کمزور ہوتے ہیں ان کے رائٹس کا انفرنجمنٹ یا ان کی حق تلفی تو دنیا میں ہر جگہ ہر دور کے اندر ہوتی ہی رہی ہے، ہمیشہ ہوئی ہے. اس لیے ہوئی ہے کہ انسان اپنی جب تک وہ خود غرضی کو نہیں دبائے گا اس وقت تک کمزوروں کے حقوق کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، اپنے مفاد کو سوچے گا. وہ خود غرضی ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں آگے رہی ہے. یہاں تک کہ انبیاء آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنے دور میں روکا. اس کے بعد کچھ عرصے تک ایسا رہا، جیسے ابھی میں نے بتایا یہ حضرت عمر کی اہلیہ کی مثال کہ امیر المومنین کی بیوی ان کو چیلنج کرتی تھی کہ میں تو جا رہی ہوں نماز کو، تمہیں نہیں پسند ہے تو نہ ہو، منع کرو تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. یہ جو چلا آ رہا ہے یہ دور شروع سے ہر دور کے اندر، جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ تو کوئی بھی اقلیت ہو تو یہ بھی کوئی بھی کمزور ہو، اس کمزور کو دبانا دھرم نہیں ہوتا. کمزور کی تو سپورٹ کیا جاتا ہے، جس ایریا کے اندر اس کی کمزوری تھی اس ایریا میں سپورٹ کیا جاتا ہے. کوئی بیمار ہے تو بیمار اگر ہے تو اس کو، اور پیسے والا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ آپ جا کے پیسے دیں گے یا اوسط درجے کی، اس کو یہ ہے کہ علاج میں اگر کہیں مدد کر سکتے ہیں، کوئی چیز دکھا سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، خدمت اس کی، کچھ نہیں تو خیریت پوچھ لی، ذرا سا دل جوئی ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی. اگر بیمار ہے تو اس کی اس فیلڈ میں مدد کرنی ہے، اگر غریب ہے تو اس میدان میں مدد کرنی ہے، اگر
اقلیت میں ہے اس کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے تو وہاں پر مدد کرنی، تو جو جس جگہ ستایا جا رہا ہے اس کی اس میدان میں مدد کرنی ہے۔ یہ عدل اور انصاف کا ماحول ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی دنیا میں ذرا ڈومینیٹ ہو کر یہ آتا رہا ہے، اکثر تو ایسا ہی رہا کہ ان کی حق تلفیاں ہوتی رہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں۔